سے اونچا ہے رتبوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب احکام الجنائز ای ھذا باب احکام الجنائز، یعنی یہ جنازے کے احکام کا بیان ہے۔ جنازے سے متعلق احکام اس باب میں بیان کیے جائیں گے۔ باب احکام الجنائز، احکام حکم کی جمع ہے اور جنائز الجنازتوں کی جمع ہے۔ جنازہ کے بارے میں فرمایا کہ جنازہ اگر جیم کے فتحے کے ساتھ پڑھا جائے تو جنازہ کا معنی ہے میت کا انتقال ہوا ہے وہ، اور جیم کے کسرے کے ساتھ اگر پڑھا جائے جنازہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بیڈ، وہ چارپائی جس پر میت کو لٹایا جاتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے جیم کے فتحے اور کسرے کے ساتھ دونوں طریقے سے جنازہ جنازہ میت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں جنازے سے متعلق احکام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو فرمایا یسن توجیہ المحتضر للقبلۃ علی یمینہ، قریب المرگ شخص کو داہنی کروٹ پر قبلے کے بل لٹانا مسنون، یسنو مسنون ہے، سنت ہے، توجیہ متوجہ کرنا، المحتضر، المحتضر وہ انسان جس کے پاس موت حاضر ہو چکی ہو یا موت کے فرشتے حاضر ہو چکے ہوں، تو اس سے مراد ہے قریب الموت، قریب المرگ شخص۔ تو فرمایا یسن توجیہ المحتضر للقبلۃ، قریب المرگ شخص کو قبلے کی طرف متوجہ کرنا، علی یمینہ اس کی داہنی کروٹ پر، مسنون ہے، یعنی جو شخص قریب الموت ہو اس کو داہنی کروٹ پر قبلہ رخ لٹانا سنت ہے۔ تو کس طریقے سے ہوگا کہ داہنی کروٹ پر ہو؟ تو یوں سمجھیں شمال کی طرف اس کا سر ہو، جنوب کی طرف اس کے پیر ہو، پھر اسے داہنی کروٹ پر لٹائیں، داہنا ہاتھ نیچے ہو، تو پھر اس کا رخ کس طرف ہوگا؟ آٹومیٹک قبلے کی طرف ہوگا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، یہ طریقہ تو فرمایا یسن توجیہ المحتضر للقبلۃ علی یمینہ، قریب المرگ شخص کو قبلہ رخ داہنی کروٹ پر لٹانا سنت ہے۔ وجاز الاستلقاء، الاستلقاء چت لیٹنا، وجاز الاستلقاء اور چت لیٹنا بھی جائز ہے، چت لیٹنا بھی لیکن سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر ہو اور قبلہ رخ ہو۔ لیٹا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ فرمایا وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ، اور اس کے سر کو بلند کیا جائے، قلیلاً تھوڑا، اور تھوڑا سا اس کے سر کو بلند کیا جائے۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا قبلہ رخ یا تو یوں کیا جائے کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو، پیر جنوب کی طرف ہو، داہنی کروٹ پر ہو تو قبلہ رخ ہے، یا طریقہ یوں بھی ہے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں لیکن پیر قبلے کی طرف چھوڑے نہ جائیں، جیسا مریض اور معذور کی نماز کے بیان میں گزرا نا، پیر اس کے تھوڑے سے سمیٹ دیے جائیں اگر ممکن ہے، اور اگر ممکن ہی نہ ہو، اسے تکلیف ہو رہی ہو، دشواری ہو رہی ہو تو چھوڑ دیے جائیں، اور پورب کی طرف اس کا سر ہو ہمارے یہاں کے اعتبار سے،
اور سر تھوڑا تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر دیا جائے، تو اس طرح بھی جب ادھر سے رخ اونچا ہوگا منہ اس کا سر ہو جائے گا، قبلے کی طرف اس کا رخ اس طرح بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے بڑھاپے میں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی چارپائی گھما دو، سنا ہے؟ ہاں، چارپائی گھما دو، یعنی اب تک تو پینتی اس طرف تھی پورب کی طرف، پھر پچھم کی طرف کر دیتے ہیں گھما کر، اور ادھر سے تکیہ لگا کے اونچائی کچھ کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ یہ مسئلہ جانتے ہیں قبلہ رخ ہونا چاہیے، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن بہتر اور سنت طریقہ یہی ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹائیں اور قبلہ رخ اس کو کر دیں۔ وجاز الاستلقاء، اور چت لیٹنا بھی جائز ہے، ویرفع رأسه قلیلا، اور اس کے سر کو تھوڑا بلند کیا جائے تاکہ وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ اور اگر اس کو قبلہ رخ لٹانے میں چاہے داہنی کروٹ پر لٹائیں یا سر کے نیچے تکیہ، نے دوسری صورت ذکر کی جواز کی، ان میں اگر اسے تکلیف ہو رہی ہو میت کو، تو پھر اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیں جس حالت پر اسے آسانی ہے، چاہے رخ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، جس میں اسے سہولت ہو اس حالت پر چھوڑ دیں۔ وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ إِلْحَاءٍ، اور میت کے پاس، قریب المرگ شخص کے پاس بغیر اصرار کے شہادتین کے ذکر کے ساتھ تلقین کی جائے۔ جو شخص قریب المرگ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا انتقال ہونے ہی والا ہے، تو اس کے پاس شہادتین کے ذکر کی صورت میں تلقین کی جائے۔ تلقین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بلند آواز کے ساتھ سب سے نیک متقی پرہیزگار ہو، وہ بلند آواز سے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک شہادت، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادتین ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ بغیر اصرار کے میت کے پاس تلقین کی جائے۔ دیکھیں، وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ إِلْحَاءٍ، من غیر الحاء، بغیر اصرار کے۔ الحاء کا معنی ہوتا ہے اصرار کرنا۔ بغیر اصرار کے قریب المرگ شخص کے پاس شہادتین کے ذکر کے ساتھ جائے، بلند آواز سے شہادتین کو پڑھا جائے، یہ تلقین ہے۔ اور جو کہا آخر میں نا من غیر الحاء، بغیر اصرار کے، اصرار نہ کیا جائے کہ چلو پڑھو 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 پڑھو، یہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، اس طرح اس کو حکم نہ دیا جائے، چونکہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو بہت سختی کا وقت ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو شدت تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ انکار کر دے اور اس کا خاتمہ خراب ہو جائے، اس کی آخرت بالکل خراب ہو جائے۔ تو اصرار نہ کیا جائے، بلکہ بلند آواز سے پڑھیں لوگ، جب وہ پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ آگے وہی فرمایا وَلَا يُؤْمَرُ بِهَا، اور شہادتین کا، کلمہ شہادت پڑھنے کا اسے حکم نہ دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو شدت تکلیف کی وجہ سے وہ انکار کر دے اور ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ وَلَا يُؤْمَرُ بِهَا، اور اس کا حکم نہ۔ تلقینُهُ فی القبر مشروع، اور مردے کو یا میت کو قبر میں تلقین کرنا مشروع ہے، مشروع ہے، شریعت میں اس کی اجازت دی ہے۔ اب قبر میں تلقین کیا ہے اور یہ مشروع ہے، تو قبر کی تلقین یہ ہے کہ اس کی قبر کے پاس انسان کھڑا ہو کر کہے، اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے، اس کا نام لے اور کہے اے فلاں بن فلاں اذکر لدینک الذی کنت علیہ، اپنے اس دین کو تو یاد کر جس پر تو تھا۔ عربی والا ہے تو اس طرح کہے، اور اردو جاننے والا ہے تو اردو زبان میں کہے کہ اپنے اس دین کو تو یاد کر جس پر تو تھا۔ رضیت باللہ ربا، تو اللہ کے رب ہونے کے ساتھ راضی تھا۔ وبالاسلام دینا، اور مذہب اسلام راضی تھا۔ وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیہ،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر تو راضی تھا۔ اس طرح قبر کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا جائے تو چونکہ قبر میں میت کے بدن میں روح پھر لوٹائی جاتی ہے، اس سے سوالات ہوتے ہیں، تو ایک تو اس تلقین سے اسے انس حاصل ہوتا ہے، اور فرمایا وہ سنتا بھی ہے، تو اس میں اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ ہے تلقین فی القبر۔ فرمایا وَتَلْقِينُهُ فِي الْقَبْرِ مَشْرُوعٌ، اور میت کو قبر میں تلقین کرنا مشروع ہے۔ وَقِيلَ لَا يُلَقَّنُ، اور کہا گیا ہے، قیل ہے بہت کمزور، اور کہا گیا ہے لا یلقن، اسے قبر میں تلقین نہ کی جائے، قبر والی تلقین مراد ہے۔ اس کے قائل کون ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں معتزلہ ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میت پھر سنتی نہیں ہے، اور قبر کے بہت سارے معاملات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے قول پر ہمیں عمل کرنا نہیں ہے۔ وقیل لا یلقن، اور کہا گیا ہے کہ تلقین نہ کی جائے۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے لا یؤمر بہ، تلقین کا نہ حکم دیا جائے، ولا ینہا عنہ، اور نہ اس سے منع کیا جائے۔ اگر لوگ تلقین کر رہے ہیں تو کرنے دو، نہیں کر رہے ہیں تو حکم نہ دو۔ لیکن فقہاء کرام نے یہ فرمایا جب موت قریب ہو جائے، جب تک غرغرے کی صورت نہ آئی ہو، غرغرے کی کیفیت نہ آئی ہو، یعنی جب جان روح حلق کے قریب آ جاتی ہے، تو اس وقت کچھ بھی ادا کرنا بولنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو صورت ہے تو شہادتین کی تلقین بلند آواز سے پڑھیں، میت بھی پڑھ لے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا جب ایک مرتبہ قریب المرگ شخص کلمہ طیبہ پڑھ لے، شہادتین کہہ لے، تو اب تلقین موقوف کر دیں، اب تلقین۔ ہاں اگر اس کے بعد وہ کوئی دنیاوی کلام کرے جو قریب المرگ ہے تو دوبارہ پھر تلقین کریں، تاکہ پھر وہ پڑھ لے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا سے جانے کے وقت اس کا جو سب سے آخری کلام ہو وہ کلمہ شہادت ہو۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا سے جانے کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا۔ پھر فرمایا وَيُسْتَحَبُّ لِأَقْرَبَاءِ الْمُحْتَضَرِ وَجِيرَانِهِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ، اور قریب المرگ شخص کے رشتہ داروں کو اس کے پاس داخل ہونا مستحب ہے۔ پڑوسیوں کا، قریبی رشتہ داروں کا اس کے پاس داخل ہونا، آنا، موجود ہونا مستحب ہے، اس سے انہیں انس اور سکون ملتا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِأَقْرَبَاءِ الْمُحْتَضَرِ وَجِيرَانِهِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ، اور قریب المرگ شخص کے رشتہ داروں کا اور اس کے پڑوسیوں کا اس کے پاس آنا، موجود ہونا مستحب ہے۔ وَيَتْلُونَ عِندَهُ سورۃ یاسین، اور یہ لوگ جو قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، گھر والے ہیں، یہ اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ وَاسْتُحْسِنَ سورۃ الرعد، اور سورہ رعد کو بھی مستحسن قرار دیا گیا ہے، اچھا سمجھا گیا ہے، یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کی جائے۔ فرمایا گیا کہ ان سورتوں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے انسان کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، بہت مشہور بات ہے یہ تو۔ وَاخْتَلَفُوا فِي إِخْرَاجِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مِنْ عِنْدِهِ، اور قریب المرگ شخص کے قریب سے، پاس سے حیض والی عورتوں کو اور نفاس والی عورتوں کو نکالنے کے سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کو قریب المرگ شخص کے پاس سے نکال دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں یہ ہوتی ہیں وہاں پر ملائکہ فرشتے حاضر، رحمت کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ ان کو نہ نکالا جائے، کیونکہ بہت سے مواقع وہ ہوتے ہیں جہاں ان کو نکالنا ممکن نہیں ایسا ہوتا ہے۔ شفقت کی بنا پر مرنے والے کی بیٹیاں ہی ہیں جن سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، وہ اس سے محبت کرتی ہیں، تو دوسرے لوگ کیسے ان کو باہر کر سکتے ہیں؟ وہ دنیا سے جا رہا ہے۔
یا کچھ وہ عورتیں ہیں، اس کی بیوی ہے یا بچے ہیں جن کی اسے سخت ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ قریب المرگ جو شخص ہے اس کے پاس سے حیض و نفاس والی عورتوں کو نکال دیا جائے۔ بعض فقہا نے فرمایا الگ کر دیا جائے انہیں، بعض نے فرمایا کہ انہیں نکالنا ضروری نہیں ہے، لیکن صحیح یہ ہے، صاحب بہار شریعت بھی لکھتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کو قریب المرگ شخص کے پاس سے الگ کرنا ضروری نہیں ہے، نکالنا ضروری نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت قریب المرگ شخص کے پاس حاضر ہو سکتی ہے، ہاں وہ حیض منقطع ہو چکا ہو، آ کر بند ہو گیا، وہ عورت جس کا نفاس منقطع ہو چکا ہو اور ابھی غسل نہیں کیا ہے انہوں نے، تو یہ اور جنوبی شخص کو قریب المرگ شخص کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ جن کا حیض چل رہا ہے وہ اگر ابھی غسل کر بھی لیں تو بھی وہ طہارت میں نہیں ہے چونکہ چل رہا ہے۔ جن کا ختم ہو چکا ہے ان کے بارے میں فرمایا اگر غسل نہیں کیا تو انہیں نہیں آنا چاہیے، ایسے جنوبی کو نہیں آنا چاہیے، لیکن جن کو حیض آ رہا ہے، نفاس آ رہا ہے، تو یہ قریب المرگ شخص کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں۔ واختلفوا فی اخراج الحائض والنفساء من عنده، اور قریب المرگ شخص کے پاس سے حیض والی عورتوں اور نفاس والی عورتوں کو نکالنے کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، اور صحیح یہی ہے کہ حیض و نفاس والی مرگ شخص کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں، ہاں جس کا نفاس حیض منقطع ہو چکا ہے اور غسل نہیں کیا ہے اسے اور جنوبی کو قریب المرگ شخص کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لِحْيَاهُ اور لَحْيَاهُ، فَإِذَا مَاتَ پھر جب انتقال ہو جائے، شُدَّ لِحْيَاهُ تو اس کے جبڑوں کو باندھ دیا جائے، جبڑے یعنی نیچے کی طرف سے، تھوڑی کے نیچے سے کوئی ایک پٹی وغیرہ لے کر اور سر کے اوپر سے باندھ دی جائے۔ فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لِحْيَاهُ تو جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جبڑوں کو باندھ دیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا منہ کھلنے لگتا ہے، کھلتے کھلتے منہ پھیل جاتا ہے، پھر اس میں ہوا جائے گی پیٹ میں، یا جب غسل دیا جائے گا اور جب کھل گیا زیادہ ٹائم تک کھلا رہ گیا تو پھر آپ بند نہیں کر سکتے، وہ ٹائٹ ہوتا چلا جاتا ہے، پھر غسل دیتے وقت منہ میں پانی بھی جا سکتا ہے، گرد و غبار بھی جا سکتا ہے، تو احتیاط اور بھلائی اسی میں ہے۔ اور پھر کھلا ہوا منہ اگر زیادہ کھل گیا تو بڑا عجیب سا بھی لگے گا، تو میت کی بھی بھلائی اس میں ہے اور لوگوں کی بھی، کہ جب انتقال ہو جائے تو تھوڑی کے نیچے سے لے کر سر پر ایک بند کسی چیز سے نرمی کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ وَغُمِّضَ عَيْنَاهُ اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ وَيَقُولُ مُغَمِّضُهُ اور اس کی آنکھوں کو بند کرنے والا پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم یسر علیہ امرہ وسہر علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ، یہاں تک یہ دعا پڑھے۔ اب اس دعا کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ تو اس کی آنکھوں کو بند کرنے والا پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر، آپ کی ملت پر۔ اللہم یسر علیہ امرہ، اللہم اے میرے اللہ، یسر آسان فرما دے، علیہ اس پر، امرہ اس کا معاملہ، اے میرے اللہ اس پر، میت کے لیے دعا کرے کہ اس پر اس کا معاملہ آسان فرما دے۔ وسہل علیہ ما بعدہ، وسہل علیہ اور اس پر سہل فرما دے، ما بعدہ اس کا ما بعد، یعنی اب جو مرحلے سے پیش آنے والے ہیں، جو بھی ما بعد کے معاملات ہیں وہ اس پر سہل اور آسان فرما دے۔ وَأَسْعِدْهُ، أَسْعَدَ يُسْعِدُ اسعاد، نیک بخت بنانا، نیک بخت بنا دے بلقائک، اپنی ملاقات کے ذریعے، اور اے میرے اللہ اسے اپنی ملاقات کے ذریعے نیک بخت بنا دے۔ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ، اور یہ جس کی طرف نکلا اس کو اس سے بہتر بنا دے جس سے یہ جا رہا ہے،
نکلا کس کی طرف ہے؟ آخرت کی طرف، قبر کی طرف نکل رہا ہے، اور نکل کر کس سے گیا؟ دنیا سے نکلا ہے، دنیا سے وہ نکلا کدھر جا رہا ہے؟ آخرت کی طرف۔ تو کیا دعا کرے؟ اے میرے اللہ، یہ جس کی طرف نکلا ہے اسے اس سے بہتر بنا دے جس سے نکل کر جا رہا ہے، یعنی اس کی آخرت اس کی دنیا سے بہتر فرما دے، یہ دعا کرے۔ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ، اور جس کی طرف یہ نکلا ہے اسے اس سے بہتر بنا دے جس سے یہ نکلا ہے۔ فرمایا وَيُوضَعُ عَلَى بَطَنِهِ حَدِيدَةٌ لِأَلَّا يَنْتَفِخَ، وَيُوضَعُ، اور رکھ دیا جائے، عَلَى بَطَنِهِ، اس کے پیٹ پر، حدیدتن، کوئی لوہا، اس کے پیٹ پر کوئی لوہا رکھ دیا جائے جو بہت زیادہ بھاری نہ ہو، یا گیلی مٹی رکھ دی جائے یا کوئی اور چیز رکھ دی جائے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اتنی زیادہ وزنی چیز بھی نہ ہو، زیادہ وزنی چیز نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے، تو کیوں رکھی جائے اس کے پیٹ پر؟ علت بھی بتا دی۔ وَيُوضَعُ عَلَى بَطَنِهِ حَدِيدَةٌ، اور اس کے بطن پر، پیٹ پر کوئی لوہا رکھ دیا جائے یا کوئی بھی بھاری چیز، گیلی مٹی بھی رکھ سکتے ہیں کپڑے میں باندھ کر، کیوں؟ لِأَلَّا يَنْتَفِخَ، تاکہ پیٹ پھولے نہ، تاکہ پیٹ پھولے نہ۔ کتنی مقدار ہونا چاہیے؟ انسان کی میت کے حساب سے رکھیں، اگر تگڑا تندرست آدمی ہے اور ہر اعتبار سے مضبوط تھا تو اس کے نہیں بھی رکھیں گے تو چلے گا۔ جیسے کہتے ہیں اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے، جی جی نہیں، یہاں ضرورتاً میت کی اصلاح کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کی اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں، 1 پاؤ ہو، آدھا کلو ہو، اور اگر پیٹ شروع ہو رہا اٹھنا تو 1-8 کلو کے آس پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو میت کے حساب سے اس کو دیکھا جائے گا، اور کچھ میت ایسی ہوتی ہیں کچھ بھی نہ رکھا جائے تو بھی وہاں پر پیٹ کے پھولنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ وَتُوضَعُ يَدَاهُ بِجَنبَيْهِ، اور اس کے ہاتھوں کو اس کے پہلوؤں میں، کروٹوں میں اس کی رکھ دیا جائے، یعنی ہاتھوں کو سیدھا کر کے رکھ دیا جائے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کو بند کرنا، ہاتھ پیروں کو سیدھا کرنا، انگلیاں بند ہو تو ان کو کھولنا، یہ عمل کیا جائے، اور یہ عمل وہ کرے جو اس کے اپنے لوگوں میں، گھر والوں میں سب سے زیادہ نرمی کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکتا ہو۔ وَتُوضَعُ يَدَاهُ بِجَنبَيْهِ، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے دونوں پہلوؤں میں، کروٹوں میں رکھ دیا جائے۔ وَمَا عَلَى صَدْرِهِ، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتابیوں کا طریقہ ہے، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، بلکہ اس کے برابر میں ہاتھوں کو سیدھا پھیلا کر رکھ دیا جائے۔ پھر فرمایا وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ حَتَّى يُغْسَلَ، جب تک غسل نہ کیا جائے تب تک اس کے قریب قرآن مجید کو پڑھنا مکروہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، پہلے یہ سمجھ لیں، مکروہ سے یہاں مکروہ تنزیہی مراد ہے، مکروہ سے مکروہ تنزیہی مراد ہے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا یہ بھی اس وقت ہے جب کہ میت سے نجاست نکل رہی ہو، یا وہاں پر اور کوئی نجاست، گندگی موجود ہو، تو چونکہ قرآن ایک بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، تو ایسی جگہ پر پڑھنا مکروہ۔ لیکن اگر نجاست، گندگی وغیرہ نہ ہو، اور جو میت ہے اس کا سطر بھی ہو، یعنی پردے میں ہو، ڈھکا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں پڑھنے میں قرآن کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے ایسی صورت میں تلاوت قرآن کرنا۔ اور ذکر و اذکار، تسبیح، دعا وغیرہ کرنا، اس میں تو مطلقاً کوئی حرج نہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگوں نے قرأت قرآن کے بارے میں ہی کہا ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا جب کہ نجاست نکل رہی ہو، یا وہاں پر گندگی ہو، یا اس کا سطر کھلا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر سطر بھی چھپا ہوا ہے اور گندگی، نجاست بھی نہیں ہے، تو بالکل تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ حَتَّى يُغْسَلَ، اور میت کو غسل دیے جانے سے پہلے اس کے پاس قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ اصل حکم کیا ہے ہم بیان کرتے ہیں۔ بِإِعْلَامِ النَّاسِ بِمَوْتِهِ، اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اعلان کرا دیا جائے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، تو لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوں گے، تو نماز جنازہ اس کے لیے پڑھیں گے،
تو نماز جنازہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، تو اس میں میت کا فائدہ ہوگا اور میت کا ان پر حق بھی ہے کہ وہ آ کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ بلکہ اگر جانے والا دنیا سے کوئی دینی شخص ہو، عالم دین ہو، زاہد ہو، متقی پرہیزگار ہو، جس سے لوگ برکتیں حاصل کرتے ہوں، دعائیں کراتے ہوں جا کے، تو ایسے کے بارے میں تو فقہاء کرام نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ بازاروں میں اور جو خاص جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر اعلان کرا دیا جائے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور اتنے بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آج کل میڈیا وغیرہ کے ذریعے بھی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ولا بأس بإعلان، اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ويعجل بتجہیزہ، اور اس کے کفن دفن کی تیاری میں جلدی کی جائے، اس کے کفن دفن کی تیاری میں جلدی کی جائے۔ لیکن یہ یاد رہے فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کبھی موت انسان کی سکتے کے ذریعے ہو جاتی ہے، اچانک ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یقین حاصل کر لینا چاہیے کہ واقعی موت ہو چکی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ جھٹکے والی اچانک والی کئی موتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اطباء نے کہا، اس سلسلے میں فرمایا، اطباء نے کہا کہ سکتے کے ذریعے بظاہر کتنے لوگ وہ ہیں جو مر جاتے ہیں اور زندے ہی دفن کر دیے جاتے ہیں، یعنی بظاہر لگتا ہے کہ ان کی موت ہو گئی اور موت ہوئی نہیں ہوتی ہے، اور اس سکتے کی وجہ سے جو اچانک ہو جس کی وجہ سے حقیقی موت کو پہچاننا، معلومات اس کی کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ جو بہت ماہر طبیب ہوں یا بہت ماہر ڈاکٹر ہوں وہی اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی اچانک کا معاملہ ہوا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے میں، دفن کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، پورا جب یقین حاصل ہو جائے کہ انتقال ہو گیا ہے تب اس کو دفن کیا جائے، ورنہ لکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے بھی رہے جو زندہ ہی دفن کر دیے جاتے ہیں اور بعد میں معلومات ہوتی ہے کہ یہ شاید زندہ تھا۔ ایک معاملہ ہم نے بھی ایسا سنا تھا، ہمارے یہاں ہوا تھا، بعد میں پتہ لگا کہ شاید وہ زندہ ہی تھا، لیکن قوم میں ایسا چلا گیا تھا وہ کہ سب سمجھ رہے تھے مر گئے، نہ سانس لے رہا تھا نہ ہل رہا تھا، کوئی حرکت نہیں تھی، لیکن لوگوں نے یہی بتایا دفن کرنے تک اس کا بدن بالکل ملائم تھا، جیسے زندہ انسان کو ہوتا ہے نا جدھر موڑو اس طرف مڑ رہا تھا۔ وَيُعَجَّلُ بِتَجْهِيزِهِ، اور اس کی تجہیز و تکفین میں اس کے کفن دفن کی تیاری۔ فَيُوزَعُ كَمَا مَاتَ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا، پھر جیسے ہی اس کا انتقال ہو اس کو طاق مرتبہ دھونی دیے ہوئے تخت پر رکھ دیا جائے۔ فَيُوزَعُ، تو رکھ دیا جائے اسے، کما ماتا، جیسے ہی انتقال ہو، علی سریر مجمرن، دھونی والے تخت پر، وطرن، دھونی کتنی مرتبہ دی گئی ہو؟ طاق مرتبہ، ایک فرمایا فقہاء کرام نے 3 مرتبہ دی گئی ہو یا 5 مرتبہ دی گئی ہو یا 1 مرتبہ دی گئی ہو، جس کو دھونی دی گئی ہو اس تخت پر، اس چارپائی پر، اس بیڈ پر اس کو رکھ دیا جائے اور زمین پر نہ چھوڑا جائے، کیونکہ زمین سے سیل آتی ہے، تری آتی ہے تو جنازے میں تغیر ہونے رہتے ہیں۔ فَيُوزَعُ كَمَا مَاتَ عَلَى سَرِيرِ مُجَمَّرٍ وِطْرًا، تو جیسے ہی انتقال ہو فوراً اسے طاق مرتبہ دھونی دیے ہوئے تخت پر رکھ دیا جائے۔ وَيُوزَعُ كَيْفَ اتَّفَقَ عَلَى الْأَصَحِّ، اور اصح قول کے مطابق اس کو رکھا جائے جس طرح آسان ہو، جس طرح اس کو اس تخت پر، بیڈ پر رکھنا آسان ہو اس طرح۔ کسی نے کہا لمبا لمبا رکھا جائے، پچھم کو سر ہو اور پورب کی طرف پیر ہو، کسی نے کہا عرض میں رکھا جائے، الگ الگ انداز بیان کیے۔ تو اصح قول یہ ہے لوگوں کو جس طرح رکھنے میں آسانی ہو اس طرح اس کو تخت پر، بیڈ پر لٹا دیا جائے۔